المستدل حاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے، دنیا میں سے افضل نماز ہو سکتی ہے، اور روزانہ روزہ رکھے، لیکن قیامت والے دن اللہ سے اس حال میں ملے کہ ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں تھا، تو اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا۔ اللہ اس کی نمازیں، روزے، حج، زکات نہیں دیکھے۔ اہل بیت کا بغض تو دوزخ میں لے جانے والی چیز ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ ترمذی اور مسند احمد میں حدیث ہے، اے اللہ حسن و حسین میرے پھول ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اور مسند احمد کے الفاظ ہیں، اے اللہ جو حسن و حسین سے محبت کرے تو ان سے محبت رکھ، جو ان سے دشمنی رکھے تو ان سے دشمنی رکھ۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، اس سے اگلی آیت ہے 57، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں دنیا اور آخرت کی زندگی میں ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 57۔ جو شخص اہل بیت کو تکلیف دیتا ہے نا، وہ رسول اللہ کو تکلیف دیتا ہے۔ حسین ابن علی کو تکلیف دینا رسول اللہ کو تکلیف دیتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک باغ میں بیٹھے تھے، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی، آپ فرمایا جو کوئی بھی ہے اسے جنت کی بشارت دے دو۔ کہ دروازہ کھولا سیدنا ابوبکر، میں نے کہا رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی، تو انہوں نے کہا کہ تکبیر بلند کی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ نبی علیہ السلام کنویں کی منیر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ابوبکر کو اپنے دائیں جانب بٹھا لیا، ٹانگیں لٹکا کے، وہ جو پرانے زمانے میں بڑے کنویں ہوتے تھے وہ چھوٹی سی دیوار باہر نکلی ہوئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، آپ فرمایا اب بھی جو آتا ہے جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا سیدنا عمر، ان کو بشارت دی، انہوں نے بھی پھر اللہ کی حمد اور تکبیر بلند کی۔ پھر تیسری دفعہ دستک ہوئی، فرمایا اب جو کوئی ہے اسے جنت کی بشارت دو، لیکن ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے ساتھ جو اسے آئیں گی۔ دروازہ کھولا تو سیدنا عثمان، انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان فتنوں سے اور پریشانیوں سے جسے مجھے اس کا سامنا۔ دعوت کہیں بھی آپ کو نظر نہیں ہے، اور نام لیتے ہیں ختم نبوت کے۔ یہ جتنی تحریکیں ہیں یہ ختم نبوت تحریکیں نہیں ہیں۔ ختم نبوت تحریک وہ ہوگی جو قادیانیوں کو بھی غلط کہے گی، اور چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ پڑھوانے والوں اور ان کو انڈورس کرنے والوں کو بھی کٹہرے میں لا کے کھڑا کرے گی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ بزرگیاں ویل کریں اور ان کو آپ جو ہے وہ کافر کافر کہہ کے تو اس بنیاد کے اوپر چندے اکٹھے کرتے ہیں۔ لہٰذا میں ان تمام تحریکوں کو کہتا ہوں یہ اینٹی قادیانی تحریکیں ہیں۔ ختم نبوت تحریک صرف اس پلیٹ فارم سے اللہ کے مدد سے، کہ جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے معرفت کے نام کے اوپر یا کشف و الہام کے نام کے اوپر یا عقیدہ امامت کی بگڑی ہوئی شکل مانتے ہوئے یا کسی بھی اور طریقے سے یا امتی نبی والا فراڈ کرتے ہوئے، سب کے سب کو ایک لاٹھی سے آگا جائے گا، پھر آپ لوگوں تک دین کی بات۔ ایک شخص نے حضور کے سامنے آ کے کہا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں۔ کوئی صحابی حضور کو اللہ مانتا تھا تو حضور کو سن لینا، میں اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، کہ اکیلا جو اللہ چاہے۔ سر توحید ایسی کڑوی چیز ہے نہ ماننے والوں کے لیے، جو مان لے تو اس سے میٹھی چیز ہی کوئی نہیں۔ یہ اتنی میٹھی ہے کہ انسان جان دے دیتا ہے اس کے لیے، اس کی مٹھاس سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ اور کڑوی اتنی ہے نہ ماننے والے کے لیے کہ وہ شخص جو 40 سال تک کسی کی آنکھوں کا تارا ہو اور وہ اس معاشرے کا سب سے بہترین آدمی ہو، وہ صرف ایک لا الہ الا اللہ بول دے تو اس کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نا جناب میٹھی میٹھی باتیں کریں لوگ ساتھ دیں گے۔ سر میٹھی میٹھی باتوں میں اگر لوگ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ پھر محمد رسول اللہ کی دعوت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اجتماع میں 16 لاکھ بندے اکٹھے نہیں ہوتے تھے۔ اگر آپ کے اجتماع میں اکٹھے ہو رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ نوح علیہ السلام والی دعوت نہیں ہے یہ۔ وہی ایک بریلوی نے تحقیق کر کے دیوبندی ہوا ہے، تو اب وہی کہانی ہے جب وہ فضائل اعمال میں بیٹھی بھی سنتا ہے تو اس کی عقل نہیں کام کرتی کہ انہی کہانیوں کو، جیسے میں نے بریلویت چھوڑی تھی تو ایک تالاب سے دوسرے میں چھلانگ مار دی ہے، یہ تو بھی باہر نکلا، اور جو تیسرے تالاب اہل حدیث بڑھتا ہے تو دیکھے کہ اہل حدیث کو میں نے اس لیے جوائن کیا تھا کہ میں نے بخاری مسلم پڑھی تھی، تو اب جب بخاری مسلم میں بنو امیہ کے خلاف حدیثیں آ رہی ہیں تو میں اب کیوں اہل حدیث کے اندر آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوں، میں پھر ایک سٹیپ اور طے کروں۔ اہل حدیث کے بعد تو پھر بندہ پکا مسلم ہی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں واضح ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھا ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے بے شک اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا اور گروہوں میں بٹ کے دین میں فرقہ واریت داخل کی،
گروہوں میں بٹ لست منہم فی شیء، اے نبی علیہ السلام آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرهم الی اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں انہوں نے کرتوت کیے تھے. یہ جو فرقے انہوں نے بنائے تھے اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے. وہ کہتے ہیں جی وہ بشارت ہے جی فرقے بنیں گے، اور بشارت نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا ننگی ہوں، تو یہ بشارت ہے کہ جی اپنی عورتوں کو آپ ننگا لباس بناؤ. یہ خبر ہے کہ بچنا اس کام سے، میری امت فرقوں میں بڑھ جائے گی، بچنا فرقوں میں بڑھنے سے. ایک گروہ، وہ بھی فرقہ نہیں کہا، گروہ قیامت تک حق میں تھا. کون رہے گا؟ صحابہ کرام کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے؟ کیا تھے؟ مسلم. یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ مکار ہے، یہ دجال ہے. کچھ تم مندر، کچھ محرابی، کچھ ہو رافض، کچھ ہو وہابی. ایک جہلم کا بیٹھا ہوا رافضیوں کا ہم نوا، جہنم کا انجینئر مرزا محمد علی نیم راستی ہے، دشمن ہے صحابہ کا، بھونکتا ہے صحابہ کے. مرزا کا نام بھی تو خطرناک ہے. مرزا ہے نا، جب مرزا ہے تو مرزائی سے بھی ہو سکتا ہے. شریعت کی بات تو کس سے پوچھ رہا ہے؟ انجینئر. مجھے کوئی یہ ثابت کرے کہ میں نے کبھی کسی کی منت ماری ہوئی کہ یار گالیاں تھوڑی ہلکی نکالا کرو. ہم تو کہتے ہیں اور نکالو، ہمارے نام مال میں نیکیاں آ رہی ہیں. تو یہ کلپ جتنے بھی چڑھ رہے ہیں کوئی ذاتی نوعیت کے تو نہیں چڑھ رہے، لیکن جب دین پہ حملہ ہوگا ہم کیسے چپ بیٹھ جائیں؟ وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، برائی دیکھو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے ہم اس لیے نہیں روکتے کہ حکومت ہمارے پاس نہیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو، لیکن کہا ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا، اس کے بعد تو ایمان ہے ہی کوئی نہیں. تو کاش میں کسی ایسی دنیا کا باشندہ ہوتا جہاں پہ یہ مسائل نہ ہو تو مجھے بھی نہ بولنا. تو آپ بول رہے ہیں تو آپ ہضم کریں اس کو. جس دن میں نے کسی انگریز کی کتاب کا حوالہ دیا نا آپ کو، تو آپ پھر مجھ پہ اعتراض کریں. اگر کتاب و سنت آپ کے بابوں نے آپ کو بتائی لیکن اس کے اندر کیا لکھا ہے وہ نہیں بتایا، تو سر اپنے بزرگوں کو روئے نا، مجھے کیوں روتے ہیں؟ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. اور الحمدللہ آج بھی میں سب کی باتیں سنتا ہوں، جس کی حق بات ہے قبول کرتا ہوں، اور جہاں پر اختلاف ہے علمی طریقے سے بغیر کسی کلمہ گو مسلمان کی تکفیر کیے ہوئے اپنا پروٹیسٹ اس کے سامنے ریکارڈ کروا دیتا ہوں. باقی حق کسی کو کھول کے پلانا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو انبیاء کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے. وما علینا الا البلاغ، تو بات صرف پہنچا دینا یہ ہے ذمہ داری. اور پھر بعض لوگوں کو یہ بھی وسوسہ آتا ہے کہ نہیں یار آپ کی وجہ سے فتنہ کھڑا ہوا ہے، پہلے تو لوگوں کو یہ باتیں پتہ ہی نہیں تھی، آپ نے لوگوں کو خود بتائی ہیں اور لوگوں کو مانا. نہ سر، ایسا نہیں ہے. اگر پتہ نہیں تھا تو یہ کتابیں چھاپنی کیوں تھی؟ یہ بدعقیدگیاں امت کو بتائی کیوں جا رہی تھی؟ کیا میرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی یزید کو رضی اللہ عنہ نہیں لوگ کہہ رہے تھے؟ تو میں تو جواب دے رہا ہوں. تو جواب دینے والوں کے سر پہ آپ جوتیاں مارتے ہیں، آپ پھر آپ کہتے ہیں بھی رونا بھی نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہوگا. اور ہم آپ کو اس کے جواب میں جوتیاں بھی نہیں مارے، ہم علمی دلائل کا جواب علمی طریقے سے دیتے ہیں. تو جب دین پہ حملہ ہوتا ہے تو ہمیں مجبوراً یہ جواب دینے پڑتے ہیں. اور میں دیکھیں اس ٹائم دنیا میں جتنے بھی یوٹیوب کے اوپر بڑے بڑے مولوی اویلیبل ہیں، کسی اور کے خلاف کلپ بنائے نہ بنائے، میرے خلاف ضرور انہوں نے کلپ بنائے ہوتے ہیں. سر یہ نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے ایمان کو تیسرے درجے پہ ذکر کر دیا. کیوں؟ کہ نیکی کی طرف بلانے والا اور برائی سے روکنے والا ہی اصل میں وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ پہ ایمان لانے والا، جس کی رگ اللہ کے لیے پھٹکے. لوگ تو اپنے ماں باپ کی لیے گالی سنتے ہیں نا تو گرم ہو جاتے ہیں، اس نے مجھے ماں کی گالی دے دی. مجھے کسی سے اچھے یا برے کامنٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے ڈیفینڈ کرنے کی بجائے نا اللہ کے نبی کو ڈیفینڈ کریں، اس کتاب و سنت کو ڈیفینڈ کریں. اور آپ نے مجھے ڈیفینڈ کرنا ہے تو صرف ایک جملہ لکھ دیا کریں، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی. بابوں کی محبت میں گرفتار تھا کب سے، احادیث پڑھی میں نے جو قرآن پہ کیا غور، یہ راز کھلا مجھ سے بہت جستجو کے بعد، بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور.